پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ الذین کفروا من قومہ ان نراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے۔ پہلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حضرت ہود کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کو خداوند کریم نے کس طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف دعوت دی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی طرف، اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تصدیق کریں، ان کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کو اللہ کی جانب سے جانیں، اور دوسری طرف سے ان کو دعوت دی کہ وہ استغفار کریں تاکہ ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو، تو اس کے جواب میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کو جواب دیا وہ کیا تھا، وہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خداوند کریم بیان فرماتے ہیں کہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ان لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ حضرت ہود کی قوم میں سے جو بڑے سردار تھے، یعنی کافروں میں سے جو بڑے سردار تھے، جو ثروت مند لوگ تھے، انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ان لنراک فی صفاہۃ، ہم تو تمہیں صفاحت میں دیکھ رہے ہیں۔ صفاحت یعنی بیوقوفی میں، کم عقلی کی باتوں میں، یعنی تم جو یہ گفتگو کر رہے ہو یہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو بیوقوف شخص کرتا ہے، جس میں عقل نہیں ہوتی ہے، جو کم عقل ہوتا ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم جو ہے وہ تمہیں گمان کرتے ہیں، یعنی ہم یقین رکھتے ہیں تمہاری جانب کہ تم جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ تو دو باتیں پہلی حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم نے کہیں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ تم کم عقل ہمیں دکھائی دیتے ہو، بیوقوف دکھائی دیتے ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم تمہیں جھوٹا شمار کرتے ہیں، یعنی تم یہ باتیں کر رہے ہو صرف خرافات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری بات کہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے وہ کیا تھی؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہ اے ہود، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو ہمارے پاس، یعنی جو تم گفتگو کر رہے ہو تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے واضح طور پر دلیلیں پیش کی، اور وہ دلیل جو سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ تم خدا کے علاوہ جس کو بھی مانتے ہو، جس کی بھی پرستش کرتے ہو، وہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہے جو تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو نہ وہ سن سکتی ہیں نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے بھی تمہاری محتاج ہیں۔ تم جہاں اٹھا کر رکھ دو گے وہاں وہ بیٹھ جائیں گی، تم جہاں لے جاؤ گے وہاں وہ چلے جائیں گی۔ لہٰذا ایک ایسا موجود جو خود اپنے آپ کو بے نیاز نہ کر سکے، وہ تمہیں کیسے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اس سے واضح کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو باتیں ہم آپ کے متعلق کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے خداؤں کی جانب سے آپ کو کسی برائی نے گھیر لیا ہے، یعنی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارے خدا جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، اور ان کی ناراضگی کے سبب مثال کے طور پر آپ کم عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور تہمت تھی جو حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود پر لگائی۔ پھر اس کے بعد مزید جو تہمت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان پر لگائی وہ کیا تھی؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر اللہ کو اپنا کوئی نمائندہ ہی بھیجنا تھا تو وہ ضرور بضرور کسی فرشتے کو بھیجتا، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، آپ ہم ہی میں سے ہیں، آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے،
لہٰذا آپ جو یہ مثال کے طور پر اگر میں اپنی زبان میں کہوں کہ آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، پروردگار ہے آپ کا، اس نے آپ کو بھیجا ہے، پیغامات دے کر بھیجا ہے، یہ ساری جو ہے وہ جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ ایک سمپل سادہ سے ایک انسان ہے ہماری طرح۔ اگر خداوند کریم کو کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی ملائکہ کو بھیجتا، یعنی جو ہم سے مختلف ہوتا، جو ہماری طرح نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود سے کہا کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ حضرت ہود کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں کہ جن کے ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ یعنی ایک اندھی تقلید کا سلسلہ جو تمام گزشتہ اقوام میں جاری رہا کہ جب گزشتہ انبیاء نے ان کو دعوت دی توحید کی جانب تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ بدھ مثال کے طور پر ہمارا پروردگار ہے تو تمہارے پاس کوئی محکم دلیل ہونی چاہیے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل میں کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کی پرستش کرتے ہوئے آئے ہیں لہذا ہم بھی کریں گے۔ ایک عرصے سے ہمارے والدین، ہمارے جد ان کی پرستش کرتے آ رہے ہیں، ان کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی ان کو خدا مانیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی، یعنی چاہے حضرت ہود کی قوم ہو، چاہے دوسری اور قومیں کہ جو بتوں کو پوجا کرتی تھیں یا خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتی تھیں، جب ان کے انبیاء ان سے کہتے تھے کہ دلیل پیش کرو تو دلیل نہیں تھی کوئی سوائے اس جملے کے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہٰذا اب ہم بھی کریں گے۔ یہی کام حضرت ہود کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدائے واحد کی پرستش کریں، عبادت کریں اور ان تمام خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد جو ہے جن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ بس اگر ایسا ہے تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، یعنی وہ عذاب الہی جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اس کو ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں کوئی کم عقلی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ میں اپنے پروردگار رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بھیجا ہوا نبی ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں اپنے پروردگار کی جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے متعلق خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود نے کہا کہ انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، یعنی جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کو کہا کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ گویا ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور ہماری خداؤں کی جانب سے کوئی برائی نے، کسی برائی نے تم کو گھیر لیا ہے جو تم کم عقلی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ انی بریء مما تشرکون، تم جو یہ کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں کی جانب سے کسی برائی نے مجھے گھیر لیا ہے تو میں تمہارے خداؤں سے بری ہوں، خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ برو۔ یعنی اس قدر جرأت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری باتوں سے تمہارے خدا ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی جانب سے برائی مجھے گھیر لیتی ہے تو آؤ میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں۔ من دونہ، جو بھی خداوند کریم کے علاوہ جس کو تم شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اگر ایسا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں کی جانب سے مجھے کسی برائی نے گھیر لیا ہے، فکیدونی، بس تم سب کے سب جو ہے وہ میرے متعلق کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کرو، کوئی مکر و فریب تیار کرو، کوئی اسے کہنا چاہیے میرے برخلاف کوئی منصوبہ تیار کرو، تم سب کے سب مل کر، یعنی تم بھی اور تمہارے خدا بھی جن کو تم خدا مانتے ہو، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف کوئی منصوبہ تیار کرو۔ ثم لا تنظرون، اور منصوبہ تیار کرنے کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی اتنا بڑا چیلنج حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ تک جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے خداؤں کی جانب سے پہنچتی ہے تو صحیح ہے، بلاؤ اپنے خداؤں کو اور تم خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور پھر کوئی منصوبہ بناؤ اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ برائی تمہارے خداؤں کی جانب سے مجھ تک پہنچتی ہے یا میرے خدا کی جانب سے برائی تم تک پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میں توکل کرتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند کریم اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے اور میرا پروردگار جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہود نے ذکر فرمایا کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم
ما نزل اللہ بہا من سلطان، یعنی جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ تم ہمیں خداؤں کی پرستش سے روکتے ہو کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں حضرت ہود نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ مجادلہ کرتے ہو، میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہو ان اسماء کے بارے میں کہ جو اسماء تم نے رکھے ہیں، یعنی ایسے ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اس کے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خدا کی جانب سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی نمائندہ نہیں آیا، کوئی وحی تم پر نازل نہیں ہوئی، تم نے خود اپنی جانب سے کوئی نام گڑھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اور خداوند کریم نے ان ناموں کے متعلق کوئی دلیل نہیں پہنچی۔ تو یہ وہ ریئیکشن تھا کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھنا پڑا، اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جو جوابات دی وہ قرآن مجید میں نقل ہوئے۔ اب اس کے بعد جب حجت تمام ہو گئی تو کس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اس کو بھی خداوند کریم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد